تو بچوں آج ہم لوگ اپنا چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 7 جو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 7 ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں پاک اسٹڈی کا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے چیپٹر نمبر 3 کے جو ہیں وہ 6 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے پیچھے اب تک ہم نے جو ہے یہ پڑھا تھا کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہم نے 4 علاقے پڑھے تھے آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے۔ اب جو ہے ہم لوگ یہ پڑھنے لگے ہیں، پھر ہم نے پڑھا پاکستان کے موسم کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بارش کا موسم کہاں ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو ہے بارش سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، مونسون کی بارش اور موسم سرما کی بارش۔ سب سے پہلے مونسون کی بارش کی بات کرتی ہیں تو یہ جولائی سے ستمبر کے درمیان بھارت سے آتی ہیں مونسون ہوائیں، شمالی میدانوں میں اور جنوبی ہمالیہ کی طرف آتی ہیں تو شوالب پر بارش ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو بارش ہے وہ مری اسلام آباد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور راولپنڈی، جہلم اور سیالکوٹ کے علاقوں میں ہوتی ہے اور یہ 50 انچ کے قریب ہوتی ہے۔ آج کل بھی جولائی کا مہینہ ہے تو مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت بارشیں ہوئی بھی ہیں لیکن ابھی زیادہ نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو ہے جولائی کے اینڈ تک جو ہے یہ بارشیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے یہ جنوب کی طرف جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی جاتی ہیں۔ جنوبی میدانی علاقے جن میں جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں 10 انچ سالانہ سے کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ ہیں، یہاں پہ 10 انچ سالانہ سے کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں صحرا پائے جاتے ہیں۔ مغربی پہاڑی علاقوں، سطح مرتفع بلوچستان اور شمال مغربی پہاڑوں پر گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی اور یہ خشک پہاڑی سلسلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے موسم سرما کی بارش۔ تو موسم سرما میں مغربی ہوائیں اپنے ساتھ بارشیں لاتی ہیں، مغربی پہاڑی سلسلوں اور شمالی پہاڑی سلسلوں پر برف باری ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ مغربی ہواؤں کی وجہ سے شمالی میدانوں میں بھی بارش ہوتی ہے لیکن یہ بارش اتنی نہیں ہوتی کہ ضروریات جو ہیں سیراب کی ان کو پورا کیا جا سکے۔ جنوبی علاقوں میں بارشیں سردیوں میں بہت کم ہوتی ہیں جس سے ان کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ در حقیقت پاکستان میں بارشیں ضرورت سے کہیں کم ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیم اور نہریں بنائی جائیں تاکہ مستقبل کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ آگے ہیں آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات۔ دنیا میں مختلف ممالک جو ہیں ان میں مختلف قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے جو ان علاقوں پر ان کے ماحول پر اپنا ایک خاص اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ کی آب و ہوا کے اس جگہ کے لوگوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے دیکھ لیں تو پاکستان کی آب و ہوا کیونکہ گرم اور مرطوب ہے تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ذرا گندمی کلر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انگریز جو ہیں وہاں پہ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، باہر کے کنٹریز میں تو جو انگریز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ بہت زیادہ وائٹ ہیں کیونکہ موسم وہاں بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اسی طرح سے آپ پاکستان کے پہاڑی علاقوں کو دیکھ لیں تو وہاں کی آب و ہوا کے اثرات اور جہاں میدانی علاقوں کے فرق دیکھ لیں تو لوگوں کی باقی اسکن کلر کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک، ان کا پہننے اوڑھنے کا سٹائل، ہر چیز جو ہے وہ آب و ہوا کے تابع ہوتی ہے۔ تو اس سے کیونکہ یہاں قسم قسم کی فصلیں اگائی جا سکتی ہیں، پھل پھول آب و ہوا کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، جانوروں اور پرندوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو ہے گرمیوں میں ہلکے پھلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جیسے شروع کے گرمیوں میں لون کے ہم کپڑے پہنتے ہیں، اور آج کل جولائی کا موسم ہے تو آج کل تو ہم لوگ بالکل جو ہے ہلکے اور گھسے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں کیونکہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اے سی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پنکھوں کے نیچے بیٹھے تو پنکھوں کی ہوا ہی نہیں لگ رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے اور پسینہ ہر وقت ایسے حبس کا موسم ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہلکے کپڑے، آج کل نیا لون کا کپڑا بھی نہیں پہنا جا رہا ہوتا، اور گرم خوراک بہت کم ہو جاتی ہے، پانی لوگ زیادہ پیتے ہیں، جوسز پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسکول کالجوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، گندم تیار ہو جاتی ہے، گندم تو کب کی تیار ہو چکی ہوتی ہے، مئی میں تیار ہو گئی ہوئی ہے گندم،
اس کے علاوہ خربوزے اور آم کا موسم آتا ہے، چھتری اور ٹوپی کا استعمال ہوتا ہے، لوگ دوپہر کو گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اور میدانی علاقے جیسے کہ راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی اور پشاور، یہاں بہت زیادہ شدید گرمی پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے ہر قسم کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ جو امیر لوگ ہیں وہ گرمیوں سے تنگ آ کر مری، ایوبیہ اور نتھیا گلی وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ صحرائی علاقے گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ نقل مکانی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو سرگرمیاں دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سردیوں میں گوشت اور مچھلی کا استعمال ہوتا ہے، لوگ دھوپ میں بیٹھنا اور آگ تاپنا پسند کرتے ہیں، گہرے رنگ اور اونی کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بلند پہاڑ شدید سردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، راستے برف باری سے بند ہو جاتے ہیں، زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو پہاڑی علاقوں میں بچوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں، لوگ میدانی علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں، کاروباری زندگی بہت بری طریقے سے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے سیاحت کی کشش۔ پاکستان بلند پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور سرسبز لہلاتے میدانوں کی سرزمین ہے۔ یہ ملک سیر و سیاحت کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے، جہاں خوبصورت وادیاں حسین مناظر پیش کرتی ہیں۔ ان میں قابل ذکر وادی جو ہے وادی نیلم ہے، وادی کاغان ہے، وادی سوات، وادی حنزہ، مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، اسکردو اور زیارت وغیرہ شامل ہیں۔ سردیوں میں یہ علاقے برف سے ڈھک جاتے ہیں اور گرمیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ انتہائی دلکش نظارے مثلاً آبشاریں، جھیلیں، بل کھاتی ہوئی سڑکیں اور بلند چوٹیاں، غرض یہ کہ پاکستان میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اس طرح وسیع ہرے بھرے لہلاتے میدان، دریاؤں اور نہروں کی سرزمین، خوبصورت پھول اور بہترین پھل بھی یہاں توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو سیر و سیاحت کو فروغ دیتی ہیں۔ خدا کی مہربانی سے پاکستان ان حسین مناظر کا مرکز ہے۔ پاکستان میں اگر سیاحت کی صنعت کو فروغ دیا جائے تو سالانہ اربوں روپیہ کمایا جا سکتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو کاروبار بھی ملتا ہے اور معاشی استحکام بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر یہاں پہ کور ہوا۔